جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے، اور ہم لوگ اکٹھے پڑھتے رہے پشاور میں، انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور میں، اور ہم نے 4 سال اکٹھے گزارے وہاں۔ تو یہ پہلے آرمی میں رہے، کیپٹن ہیں ریٹائرڈ، اور پھر ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں اکٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر کافی عرصہ ہمارا رابطہ رہا، لیکن پھر بیچ میں بس کچھ غم روزگار، کچھ جو ہے نا اپنے وطن سے دور، یہ بھی آگے پیچھے پھرتے رہے ہم بھی۔ تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ قائم کریں، اور ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا، ایک دہشت گردی کا، جس کے یہ چشمدید گواہ بھی تھے، اور یہ وہاں زخمی ہوئے اس دہشت گرد حملے میں، اور پھر خدا تعالیٰ نے زندگی تو ان کی بچا لی، مگر ابھی بھی اس کے اثرات جو ہے نا وہ قائم ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ وہ واقعات ایک دفعہ پھر دہرائیں اور ہمیں بتائیں کہ اصل میں وہ واقعہ ہوا کیا تھا جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا آپ کے اوپر مونگ رسول میں۔ تو اس کی تفصیلات ذرا بیان کریں۔ تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں کیپٹن ایوب صاحب کی طرف، جو سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، اور 2005 میں ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا احمدیہ مسجد مونگ رسول میں، تو جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ کچھ واقعات جو ہے نا وہ بیان کریں، تاکہ کیونکہ احمدیت کی تاریخ تو بری پڑی ہے ایسے واقعات سے، تو ہمیں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور جن کو موقع خدا تعالیٰ دیتا ہے کہ یا تو وہ کچھ شہید ہو جاتے ہیں یا کچھ غازی ہو جاتے ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تاکہ یہ مشعل راہ ثابت ہوں اور وہ جان سکیں کہ کیسے کیسے واقعات سے لوگ دوچار ہوتے رہے، کیسے کیسے امتحانات سے لوگ گزرتے رہے، مگر ان کی ایمانی قوت اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان میں لغزش نہیں آنے دی، اور ہر قسم کا غم، دکھ، درد جو ہے وہ محسوس کیا۔ تو ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو کیپٹن ایوب صاحب کے پاس۔ کیپٹن صاحب السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمیں اس واقعہ کا بتائیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا مونگ رسول میں 2005 میں، کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طرح آپ پر وہ دہشت گرد حملہ ہوا، اور کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے، اور کون جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، کون شہید ہوئے، ان کا ذرا ذکر خیر آپ کریں۔ پہلے اپنا تعارف کرا دیں، اور پھر اپنے علاقے کا بھی اپنا مختصر تعارف جو ہے نا وہ کرا دیں۔ پھر ہم ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم 2 پارٹس میں جو ہے نا وہ کر لیں، دیکھیں گے کہ ویڈیو کتنی لمبی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو لے چلتے ہیں کیپٹن ایوب صاحب کے پاس جو سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتضیٰ بھائی، تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور ظفر نامہ۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ ثانیہ مونگ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں، تو اس سے پہلے میرا خیال ہے آئی تھنک کہ میں اپنے اس گاؤں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں تاریخی حوالوں سے۔ میرے بیٹے عزیزم محمد طیب ایوب نے، اگر آپ گوگل سرچ کریں وہاں پر مونگ پنجاب لکھیں تو یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ یہ سارا اس نے تحریر کیا تھا، اور بہت اچھا ہے، اور اس سارے حقائق ہیں اور تاریخی حوالے وہاں پر موجود ہیں۔ ایک مصنف ہے الیگزینڈر کنگہیم، ان کے مطابق یہ پرانا شہر جو ہے اس کا نام نکیائی تھا، جو کہ جس کے معنی ہوتے ہیں گریک میں وکٹری کے۔ تو جب مقدونیہ کے اسکندر یہاں پر آیا اور اس کی لڑائی یہاں پر ہوئی،
تو اس نے یہ علاقہ فتح کیا تو پھر اس نے اس شہر کا نام نکیا رکھا۔ اس کے ساتھ یہ ایک اور جنوب کی طرف 20-25 کلومیٹر دور ہماری ایک پرانی تحصیل ہے جو کہ اب ضلع منڈی بہودین کا حصہ ہے، پھالیا، تو اس کا نام اس نے رکھا تھا بیوز پھال۔ تو یہ تاریخ جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ 326 قبل مسیح میں یہ جنگ شروع ہوئی، بیٹل آف ہائیڈاسپیس، تو اور اگلے سال 325 میں یہ ختم ہوئی۔ سکندر کے انجینئرز کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے دریا کو عبور کیا کشتیوں کے ذریعہ۔ اس پوری بات کا ذکر آرمی کی کتب میں بھی ہے، اور سن 1910 کے انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا میں مونگ کا ذکر ہے، اسی نکائی کا، لیکن بعد میں یا شاید مجھے نہیں پتہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح امپیریل گزیٹر آف انڈیا کے مطابق یہ ہے کہ جب پیتھینز نے جب بیکٹیرینز کو اوور تھرو کیا تو پھر یہاں پر کافی حکمران تبدیل ہوتے رہے۔ ہمارے بچپن میں بھی ہمیں اس ڈھکی سے یہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ کافی دور سے نظر آتا ہے، 5-6 کلومیٹر کے فاصلے سے۔ تو وہاں کا بادشاہ جو تھا موس یا راجہ موگا، یہ 120 قبل مسیح کی بات ہے۔ تو خیال کیا جاتا ہے کہ انڈو سیتھین کے جو سکے تھے، یعنی یہ مونگ جو تھا یہ وہاں منٹ فیکٹری تھی۔ تو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر 3 برادریاں ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے ارائی ہیں، کھوکھر ہیں اور جٹ ہیں، ان کی کئی آگے اقسام ہیں۔ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی اس ویڈیو میں ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے اس گاؤں میں پہنچنے کے لیے جی ٹی روڈ سے اگر لاہور کی طرف سے آئیں تو گجرانوالہ سے آپ علی پور چٹھا اور پاڑا والی پھالیا سے ہوتے ہوئے منڈی بہودین پہنچ جاتے ہیں۔ آگے پھر یہ ہے کہ گجرات سے اگر نکلیں گے سارے راستے مغرب کی طرف ہیں، لاہور سے آتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر، تو وہاں سے کنجا جو کہ میجر شبیر شریف کا شہید کا اور جنرل راحیل شریف کا گاؤں ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آپ یہی پاڑے والی پھالیا اور منڈی بہودین پہنچ جاتے ہیں۔ اگلا جو زیادہ راستہ استعمال ہوتا ہے وہ کھاریاں کا ہے۔ کھاریاں سے آپ ڈنگا، چیلیاں والا اور رسول ساتھ سائڈ پہ تھوڑا سا ہے، تو وہاں سے پھر آپ منڈی بہودین پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس راستے پر جب آپ آتے ہیں تو شہر یعنی منڈی بہودین سے 5 کلومیٹر پہلے ہمارا گاؤں ہے۔ تو یہ کافی تاریخی گاؤں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا۔ ایک اور راستہ ہے جو کہ پنڈی سے آتے ہوئے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ نہر اپر جیلم پر پہنچ جائیں یعنی ملٹری کالج کی دیوار کے ساتھ ہی، تو آپ رائٹ ٹرن ہو جاتے ہیں یہاں سے 35-40 کلومیٹر رسول گاؤں سے ہو کے پھر مونگ آتا ہے، اور اس کے بعد منڈی بہودین ہے۔ تھوڑا سا اس علاقے کی اور تاریخ کہ یہاں پر ایک اس گاؤں میں تو نہیں، سیکنڈ اینگلو سکھ وار ہوئی تھی چیلیاں والا میں، جو کہ ہمارے گاؤں سے 7-8 کلومیٹر مشرق کی طرف واقع ہے، جس کے اندر جو ان کے جنرل لارڈ گاف تھے ان کا مقابلہ ہوا تھا خالصہ سکھ آرمی سے، اور اس کے بعد پنجاب پر انگریزوں کی پوری حکمرانی ہو گئی تھی۔ تو یہ کیا نام ہے اپنا غلام حیدر وائیں کے دور میں، پہلے ہم گجرات کے حصہ تھے، غلام حیدر وائیں کے دور میں منڈی بہودین کو ضلع ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی اب اس وقت 3 تحصیلیں ہیں، مینلی وہ بھی پھالیا تحصیل ہے، آگے اس کے حصے ہو گئے ہیں پھالیا، منڈی بہودین اٹ سیلف اور ملکوال۔ تو رسول کالج میں کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت پرانا کالج ہے، 1873 کا، لاہور میں اسکول آف سرونگ ان اورینٹل کالج کے نام سے بنا تھا۔ پھر ایسا کرتے کرتے سن 1912 میں یہ یہاں پر رسول کے علاقہ میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا علاقہ جو ہے وہ 216 کلومیٹر ہے، یعنی 8 مربع اور 16 ایکڑ، تو کافی بڑا علاقہ ہے، بہت خوبصورت عمارتیں ہیں۔ تو پہلے تو وہاں پر بڑا ڈسپلن ہوا کرتا تھا، پی ٹی لوگ کرتے تھے، بہر اس طریقے سے بہت اچھی پڑھائی تھی، ڈپلومہ کورسز وہاں سے نکلتے تھے۔ اس وقت جو ہے یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے، پہلے اسے پولی ٹیکنک کہا گیا، پھر جی سی ٹی کے بعد اس کو یونیورسٹی، جیسے لاہور کی یونیورسٹی کا نام ہے اس کی طرز پر، پھر لیکن آج کل اس کو پی یو ٹی کہتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجیز۔ تو اس کے اندر 5 ٹیکنالوجیز ہیں، سول ہے،
الیکٹریکل ہے، مکینیکل ہے، IT والے ہیں اور مینجمنٹ کے شعبے ہیں۔ تو یہ تو اس علاقے کا کیا نام ہے تعارف ہے۔ ایک اور بات کہ سن 1901 میں لوئر جہلم کینال نکالی تھی دریائے جہلم سے، جو اس کا پرانا نام ہائیڈ اسپیس تھا۔ تو پھر وہاں ادھر کے گورنر نے اس کا افتتاح کیا، وہاں پر ایک بعد میں پاور ہاؤس بھی بنا میری پیدائش سے کچھ 4-5 سال پہلے، غالباً سن 1952 میں 22 میگا واٹ کا رسول پاور ہاؤس اسے کہتے ہیں۔ تو یہ دو جگہ ہیں وہاں پر مشہور۔ اب وہ پرانا بیراج جو ہے وہ ہیڈ ورکس جو ہے، بیراج تو نہیں کہنا چاہیے، ہیڈ ورکس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ دارا پور کی طرف جھولا ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، سیر کرتے تھے، آمد و رفت کا ذریعہ تھا۔ تو پھر یہ 63-65 میں باہر کی کمپنیوں ٹیلی ہیپ اور ان کی مدد سے یہ سندھ طاس معاہدہ کے تحت یہاں پہ بیراج بنا، رسول بیراج۔ اور رسول بیراج سے پھر وہی پرانی نہر جو ہے لوئر جہلم میں ایک چھوٹی سی لنک دے دی گئی۔ اصل یہ ہے کہ وہاں سے ایک رسول سے قدر آباد لنک دریا چناب میں پانی ڈالا گیا۔ اس طرح ہمیں سارا پتہ ہے کہ باقی اور بہت سے بیراج بنے تھے سندھ طاس معاہدہ کے تحت۔ 1849 کے اندر جو یہ وہ جو چیلیاں والی وار تھی وہ میں بتانا چاہتا تھا، بھول گیا تھا۔ وہاں پر مانومنٹ بھی ہے، میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، کافی آنے جانا رہتا تھا چیلیاں والے میں۔ وہاں پہ ایک بریگیڈیئر کی قبر بھی ہے اور باقی بہت سے سپاہیوں کی اور آفیسرز کی قبریں ہیں۔ تو دیکھیں انگریز جو ہیں جو بڑا دھیان رکھتے ہیں اپنے ملازمین کا ہے۔ آج بھی جو فقیر برادری کے وہاں پر لوگ ہیں جو اس کے آتے کوئی 2-3 ایکڑ کا ایریا ہے، اسے لک آفٹر کرتے ہیں۔ چار دیواری وغیرہ تو گر چکی ہے، ایک مینار سا ہے وہاں پر، مونومنٹ ہے، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان کو UK سے تنخواہ اور پینشن وغیرہ آتی ہے۔ تو اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف چلتا ہوں کہ ثانیہ مونگ کے بارے میں بتاؤں۔ جی ناظرین، تو آپ نے پہلا پارٹ جو ہے نا اس کو ہم یہاں ہی رکھتے ہیں۔ اس میں صرف ایک انہوں نے اپنے علاقے کا انٹروڈکشن دیا ہے، مونگ کا اور گردنوا کے جو علاقے ہیں، بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے عکاسی کی ہے اپنے علاقے کی، لیکن وہ اصل واقعہ ابھی آنے والا ہے جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو وہ پھر ہم اگلی قسط میں جو ہے نا وہ اصل واقعہ وہ بیان کریں گے، یہ کہ وہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، جس میں کوئی 8 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے اور 16 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں زخمی ہوئے تھے، اور بڑا ہی ایک اندھوناک واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد ہی پھر وہ 2005 کا جو زلزلہ اس کے دوسرے دن آیا تھا، جو تباہ کن زلزلہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اور اس علاقہ میں وہ آیا تھا کہ جب خدا کی مخلوق پہ کوئی ظلم ہوگا تو زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ تو وہی کچھ ہوا تھا۔ تو اگلی قسط میں پھر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نئے پروگرام لے کر آتے رہیں۔